جس بھائی کے ہاتھ میں کاروبار کا کنٹرول ہوتا ہے، والد صاحب کے جانے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کو نہیں دیتا، وہ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتا ہے بھائی میں بڑا ہوں، میں نے کاروبار چلایا ہے تو تمہارا حصہ نہیں بنے گا۔ تو جو بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بہنوں کا حصہ چلا جائے گا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مفتیان کرام سے رابطہ کریں اپنے کسی بڑے کے انتقال کے بعد، اور اس کی شرعی تقاضوں کے مطابق تقسیم کریں، ورنہ یہ ایک ایک روپیہ آپ سمجھ لیں کہ آپ حق مار رہے ہیں بہنوں کا، اور یہ نہ آپ کو پھلے گا بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس پیسوں سے آپ کو خوشحال ہو جائیں گے، بربادی بھی ہونی ہے۔ بعض اوقات تو بہنیں غریب ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور بھائی لوگ ان کو وہ ان کا حق نہیں دے رہے ہوتے۔ تو خدارہ اگر ایسے بھائی کوئی سن رہے ہیں تو یہ بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ان کا حق ادا کیجئے اور اللہ کا خوف کیجئے۔ شریعت نے جب ان کا حق رکھا ہے تو آپ حق دیں، چاہے وہ کروڑوں کا بنتا ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہوتے اتنے سارے دے دیں گے، بہنوں نے تھوڑی کمایا ہے۔ بھائی شریعت نے جب حق رکھا ہے، اگر والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ دیں۔ اپنی بھائی بہنوں کو جوڑ کر رکھنے کا جو فارمولہ ہے نا وہ یہی ہے۔ بلکہ میں تو اس میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے سب چیزیں کرسٹل کلیئر کر دیں۔ ٹھیک۔ بعض اوقات والدین بھی یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ چیزوں کو گنجلک کر کے ڈارک رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بھائی کے گھر گئے، جا کر کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد نا یہ پلاٹ تیرا ہے۔ بہن کے گھر ماں گئی، کہتی بیٹی وہ جو میرا زیور ہے نا وہ تیرا ہے نہ۔ اچھا اگر آپ نے دینا ہی ہے تو سارے بھائی بہنوں کو جمع کریں، کوئی وصیت لکھوا دیں کہ بھائی میں نے مرنے کے بعد شریعت کے لحاظ سے تقسیم یہ ہوگی اور یہ وصیت ہے، اس کو اس طرح دے دی جائے، جو بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب سب لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، امی مجھے یہ کیا کر گئی تھی، ابو مجھے یہ کیا کر گئے تھے۔ تو بھائی والدین بچوں کو لڑنے کے لیے کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ شریعت یہ کہتی ہے، اس طرح آپ سب کا حصہ ہوگا، اور اگر کوئی ایکسٹرا کسی کے لیے کوئی کہنا ہے تو شرعی تقاضوں کے مطابق اس کو فیصلہ کریں۔ والدین کا بھی یہ بنتا ہے۔ میں تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جن والدین نے اس تمام چیزوں کو کلیئر کر کے رکھا تو بعد میں بھائی بہن بھی جڑے رہے، ورنہ صرف پیسے کے نام پر بھائی بھائی سے ڈرتا نظر آیا، بھائی بہنوں میں دوریاں ہو گئیں۔ اور یہ بھائی بہنوں میں دوریاں نہیں ہوئی بہروز بھائی، یہ نسلوں میں دوریاں ہو گئیں۔ اب ان کے بچے بھی ان سے دور رہیں گے۔ جب بھائی بہن جڑتے ہیں تو اب ان کے بچے بھی جڑتے ہیں۔ تو والدین کی روح بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جڑی رہے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر سارا شرعی معاملہ بتائیں، سب کو بتائیں کہ بھائی ساری تقسیم اس طرح ہوگی، کسی مفتی صاحب سے ڈیٹیل لے لیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، پھر دیکھیں آگے نسلیں بھی خوشحال رہیں۔ شرعی اور اخلاقی پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں جیسے رکن شورا نے فرمایا، اور میں تو کہوں گا اس میں قانونی بھی جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے نا وہ بھی لے کر کارروائی کر لیں، کیونکہ بعد میں پھر چل رہا ہوتا ہے معاملات جیسے کہ رکن شورا نے فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں میں دو بھائیوں کو جانتا ہوں، اتنا پیار کہ میں مثالیں دیا کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جب ملاقات ہو ہاتھ چومتے تھے، یعنی وہ ہمیشہ والد سمجھتے رہے۔ اچھا بڑے بھائی کا کاروبار تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے کنٹرول کیا، چھوٹا بھائی بھی شامل، اب بچے بھی شامل ہو گئے۔ اچھا چھوٹا بھائی سمجھتا رہا کہ میں بھی اس کاروبار کا پارٹنر ہوں۔ صحیح۔ جب ایک موقع پر آ کر الگ ہونے کی بات آئی تو بڑا بھائی کہتا تمہارا کیا حصہ ہے اس میں؟ کاروبار تو سارا میں کرتا ہوں، قانوناً بھی بڑے بھائی کے نام پہ تھا۔ صحیح۔ آپ یقین کریں وہ جانی دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے، یا اللہ۔ یعنی اتنا برا حال ہے کہ جب میں ان کی نفرتیں دیکھتا ہوں نا آپس میں، میرا خون جلتا ہے کہ یار تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بھائی کے مخالف ہو گئے۔ کاش یہ کلیئر کر لیتے کاروبار شروع کرنے سے پہلے کہ بھائی میرا حصہ اتنا ہے، آپ ورکنگ پارٹنر ہیں، اس وقت کلیئر نہیں کرتے۔ میں نے بہت پہلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، شاید کچھ لوگوں کو کام آ جائے، ایک بڑا کاروباری جملہ سنا تھا، بڑا پیارا جملہ سنا تھا کہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے، واہ۔ اور اگر ایگریمنٹ کرتے ہوئے اپنے بن گئے تو آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے۔ اب اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہم بعض اوقات معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے، یار پیمنٹ کب دو گے دیکھ لیں گے، گھر کی بات ہے، اور ریٹ کیا ہے بعد میں کر لیں گے۔ اچھا بھائی یہ پارٹنرشپ لکھ تو لیں، کوئی بات نہیں گھر کی بات ہے بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو اپنے بن کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں نا آپ، تھوڑے عرصے کے بعد آپ غیر ہو جائیں گے، کیونکہ جب مسئلہ آئے گا کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی چیز کلیئر ہی نہیں ہوگی، اور یہی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ شریعت بھی اسی لیے منع کرتی ہے، آپ لکھ لینا، یعنی ایگریمنٹ کرتے وقت کھل کے لکھیں۔ بے شک مہروز بھائی اور میری سالوں پرانی دوستی ہے، مہروز بھائی میرا اتنا ہوگا، آپ کا اتنا ہوگا، نقصان میں آپ کا یہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو برا بھی لگے کہ یار اتنی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کیوں کر رہے ہو، غیر بن جائیں، کیونکہ ایک ایک چیز آپ جب لکھ لیں گے تو آئندہ آپ کی کسی مومنٹ پہ جھگڑا نہیں ہوگا، آپ مل کر چلیں گے۔ تو بھائی بہنوں میں بھی پارٹنرشپ ہے، اگر کاروبار ایک ہے تو لکھ لیں کہ کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا نہیں، اور اس سارے ایگریمنٹ کو شرعی طور پہ چیک کروا لے کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں لکھ رہا، شرعی تو اس کو غلط نہیں کہہ رہی۔ ایک بار پراپر ایگریمنٹ بنا لیں، آپ زندگی بھر اپنے رہیں گے۔